سب تو قیمتی جو اللہ پاک نے اس دنیا پیدا فرمائے وہ انبیاء دا وجود ہے، اور پھر امام الانبیاء دی وجود دے کیا کہنے۔ خالق کائنات دی قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت و رفعت و مقام اور آپ دی شان دے کیا کہنے۔ سر تو لے کے پیراں تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود پاک دا ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ بے عیب و لا ریب اور با کمال ہے اور لا جواب ہے۔ اور حضور دے وجود دی برکت، حضور دے وجود دی عظمت، حضور دے وجود دی شان، اس تو بڑھ کے کی ہو سکتی ہے کہ جڑی چیز کی نسبت بھی وجود محمد نال ہو جائے وہ چیز بھی بے عیب اور لا ریب ہو جائے۔ وہ چیز انمول ہوندی ہے، انمول۔ کائنات وچ کوئی ترازو ایسا نہیں کہ جس تے نسبت مصطفیٰ والی چیز دا وزن کیتا جائے، تولیا جائے۔ ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے چ رکھی جائے اور دوسرے پلڑے وچ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود پاک دا ایک بال مبارک زلف پاک دا، ساریاں زلفاں نہیں، تو ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور زلف مصطفیٰ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بلندی اور مقام اور رفعت میرے آقا دے وجود پاک دے۔ اور پھر اس وجود پاک وچوں نکلن والا پسینہ مبارک، پسینے دے قطرے، کہ جنت دی خوشبو بھی میرے مصطفیٰ دے پسینے مبارک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لاؤ میرے آقا دے وجود مبارک دا کہ جس دی چڑھ دی جوانی دی قسم اللہ چکے، فرمایا محبوب میرے تیری چڑھ دی جوانی دی قسم، تیری زندگی دی قسم۔ وہ شباب کیا کہنے، وہ جوانی کیا کہنے، حضور دا حسن و جمال کیا کہنے۔ لیکن کوئی چیز تے اس تو بھی قیمتی ہے نا کہ جس چیز تے اس وجود چو پسینہ نہیں، خون لگ رہا ہے، خون نبی دا۔ یعنی آقا اپنے منہ مبارک چو لعاب پاک تھلے سٹن تے صحابہ تھلے نہیں جان دیں دے۔ حضور وضو فرمان تے صحابہ وضو دے پانی نو تھلے زمین تے نہیں ڈگن دیں دے۔ حضور حجامت کروان تے صحابہ حضور دے بال مبارک زمین تے نہیں ڈگن دیں دے۔
حضور اپنے ناخن تراشن تے صحابہ اور ناخن بھی سنبھال کے رکھ دینے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری والی وصیت فرما رہے ہیں کہ جدوں میری وفات ہو جائے اے بال اور حضور دے ناخن میری اکھاں تے میرے منہ تے رکھ دینا، اور میں اللہ دی ذات تے یقین رکھدا کہ میں محمد دیاں نشانیاں وجود دیاں نال لے کے جاواں گا تے اللہ میرے کولوں حساب کتاب نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی وجود پاک دے، اس پاک اور مقدس مطہر وجود پاک دے اتنی برکت ہے، لیکن اسے وجود پاک وچوں پسینہ نہیں، وہ کیڑا کم سی، کیڑی گل سی، کیڑا مشن سی جدے تے نبی دا خون لگا ہے، خون۔ اے گل لوکی سمجھن تو آ رہی نے، آخر کوئی یہ جی چیز تے قیمتی ہے نا کہ جدے تے نبی اپنا خون لگا رہا ہے، خون، پسینہ نہیں۔ وہ پتہ چیز کیڑی، وہ ہے توحید۔ سبحان اللہ، کی ہے بھائی؟ بولو بولو ذرا، اللہ دی وحدت، اللہ دی کبریائی، اللہ دی شان۔ کہ جدے تے میرے آقا اپنا خون مبارک لگا رہے ہیں، گلاب دیاں پتیاں نالوں نرم و نازک میرے محبوب دا جسم اور انہاں پیراں دے اندر کنڈے لگ رہے ہیں۔ انمول میرے آقا دا وجود، اور اس وجود تے لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ آخر وہ کیڑی گل سی بھائی جڑی حضور نے کیتی سی جڑی لوگوں نے چنگی نہیں لگی، جڑی آج تک کافی لوگوں نے چنگی نہیں لگدی؟ وہ ہے اللہ دی کبریائی اور اللہ دی وحدت اور اللہ دی توحید۔ یعنی جسم مصطفیٰ تو بھی اتنا بڑا کوئی چیز ہے جدا نام ہے مشن مصطفیٰ۔ ایک ہے جسم مصطفیٰ اور ایک ہے مشن مصطفیٰ۔ جشن مصطفیٰ تے کوئی کسی نو کچھ نہیں کہندا، حلوے لبدے نے، مٹھائیاں لبدیاں نے، لڈو لبدے نے، طرح طرح دے قسم قسم دے کھانے لبدے نے، گلاباں دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں جاندیاں نے، سٹیج بنائے جاندے نے، مولویاں تے نوٹ نات خانہ تے نچھاور کیتے جاندے نے۔ جی اوہی نات خان جسم مبارک دی تعریف کردہ کردہ نبی دے مشن تے آ جائے تے نوٹاں نو بریک لگ جاندی ہے، لوگ کی ویکھنا شروع کر دیندے نے، اینو کی ہو گیا، خیر ہے؟ کوئی مسئلہ تے انج دا ہے نا کہ جدے اچانک پھول رک گئے تے پتھر آنے شروع ہو گئے۔ وہ مسئلہ توحید ہے۔ 40 سال حضور نے گزارے نے، کسی نے پتھر نہیں مارے۔ کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہدے میں لکھیا ہوئے کہ 40 سالان دے اندر حضور نے کسی پتھر مارے ہون۔ جادوگر کیا ہوئے، معاذ اللہ مجنون کیا ہوئے، دیوانہ کیا ہوئے، نبی دیاں تیاں نو طلاقاں دتیاں ہون، حضور دی بیٹی فاطمہ دے منہ تے کسی تماچا ماریا ہوئے، بالکل نہیں۔ اچانک آج انہوں کی ہو گیا ہے کہ طلاقاں دین تے بھی تیار ہو گئے نے، تے تھپڑ مارن تے بھی تیار ہو گئے نے، بائی کاٹ کرن تے بھی تیار ہو گئے نے، سونے مصطفیٰ نو جادوگر کہن تے بھی تیار ہو گئے نے، پیراں وچ کنڈے بچھان تے بھی تیار ہو گئے نے، پتھر مارن تے بھی تیار ہو گئے نے، قتل کرن تے بھی تیار ہو گئے نے۔ کوئی مسئلہ تے ہے نا کہ جڑا اتنا بڑا لوگاں نو تکلیف ہوئی ہے، حالانکہ حضور دی زبان جو نکلی ہوئی کوئی بھی گل بندے نو تکلیف نہیں دیندی جی ہووے بندہ۔ بارش ہو رہی ہے تو تسی بہت ٹھنڈے ہو گئے ہو،
ایڈی ٹھنڈ چ بندہ ٹھنڈا ہو ہی جاتا، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ ہووے بندہ بندے نو میرے نبی دی گل تکلیف نہیں دیندی، اور جنہوں نے میرے آقا نو تکلیفاں پہنچائیاں نا، قرآن نے انہوں نے پتہ کی کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ جانور ان سے اچھے ہیں۔ میرے آقا کے بے ادب، میرے آقا کے گستاخ، میرے آقا کے خلاف سازشیں کرنے والے جانوروں سے بدتر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو گرامی قدر وہ مسئلہ کیڑا ہے ذرا کھولیے، بارش ہے آج ماشاءاللہ، چونکہ احباب کافی سارے تشریف نہیں لے آ چکے، خوش نصیب ہو تسی اتنی بارش کے باوجود بھی تشریف لے آئے ہو، تو انہوں اللہ دا قرآن نبی دی شان کھچ کے لے آئیے۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، ہمیشہ لئی دونوں جہاناں وچ کامیابیاں دا اللہ تعالیٰ تہاڈے لئی ذریعہ بنا دے اج دی حاضری۔ آمین۔ وہ مسئلہ فاران دی چوٹی تے میرے نبی نے کھڑے ہو کے جڑا اعلان کیتا سی، یاد ہے پچھلے جمعے دا؟ جی جی۔ فرمایا جدو آقا نے فرمایا اینا اعتماد ہے تانوں میرے تے پھر میں کہنا آکھو قولو لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یار ذرا، لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے اے میرے آنکھیں لا کے کلمہ پڑھ لو۔ اچھا بھی یہ کلمہ اردو ہے کہ عربی ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ دیکھیں نا، دیوانے نے بھی یاد ہے، کلمہ عربی ہے۔ میں اگر کلمہ پڑھا تواڈے سامنے ترجمے دی ضرورت ہے، تسی کرو تے ترجمے دی ضرورت ہے۔ میرے محبوب بھی عربی، سبحان اللہ، آقا دی زبان پاک بھی عربی، نہیں ہولی کہنا، ہولی کہنا، اللہ سبحان اللہ، جڑا نبی پاک دی زبان چو کلمہ نکلے وہ بھی عربی جڑا اللہ نے نبی نو قرآن دیتا ہے وہ بھی، عربی تے جنت جڑی سانو زبان ملنی ہے جنتیاں نو وہ بھی عربی۔ عربی۔ سمجھ دے سانے کی کہہ رہے ہیں، لا الہ سمجھتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے پہلے لا نفی شروع کی، کوئی نہیں کوئی نہیں، لا الہ کوئی نہیں، الہ الہ کے بے شمار معنی ہے۔ واہ مرزا صاحب واہ جی، ہاتھ تو اڈا ہے، ان دوروں آئے جزاک اللہ۔ لا الہ آئے کوئی نہیں۔ ہوں میں اپنے لفظیں تو سمجھا دیا کہ سارے سامنے مشرک کھڑے نے، میرے آقا نے فرمایا لا الہ، ایک دوجے دے منہ وال ویکھن لگ پے، ایک ہی کوئی نہیں جی، اسی تے 360 رکھے ہوئے نے تے کہندا ایک بھی نہیں۔ کہنے لگے محمد کی کوئی نہیں، فرمایا جڑا بیت اللہ وچ 360 بنا کے رکھے جے انہاں چوں ایک بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اوکھا کام ہے، شیعہ گھوڑا کٹ کے جا رہے ہوں تو کوئی کہے نہیں کچھ نہیں، پھر واپس آ کے بھی کھائیو، وہ جنیاں پرچیاں تے چھریاں ہونیاں نے تواڈے تے چل جانیاں نے، بیاسی نو بڑا معبود تے مشکل کو سا سمجھنے ہیں، تسی کہندے کچھ بھی نہیں۔ یہ تے بالکل تواڈے سامنے دی گل ہے نا۔ کوئی بندہ اگر قبر نو سجدہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ قبر کچھ بھی نہیں، یہ تے وچ جڑا بڑی شان والا ہے، لیکن قبر نو سجدہ نبی نے منع کیتا ہے، وہ تینوں چھرا لے کے پہ جائے گا، تو اللہ دے ولیاں دا منکر ہے، او پائی ولیاں دا منکر نہیں، اینو سجدہ کرنا حرام ہے اللہ دا ولی۔ سبحان اللہ، بے شک وہ تینوں کہے گا وہابی ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو، گستاخ ہو گئے ہو، اولیاء اللہ نہیں مندے تسی۔ تے جے سامنے مشرک کھڑے ہون 360 دے پجاری، حضور آکھنے نہ جو کوئی بھی نہیں، بھئی تکلیف تے ہوئی ہونی ہے نا، بے شک، گھبرا گئے ہو گھبرا گئے ہو۔ میں اگے تینوں آکھیا بھی عمران خان صاحب بھی آکھیا گھبرانا نہیں، پھر تسی گھبرا جاندے ہو۔ وزیر اعظم دی گل من جاؤ، چلو ساڑی نہیں مندے تھے، شبیر اعظم دی نہیں مندے، وزیر اعظم دی من جاؤ، میں وہ گل ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا کہ قرآن جو کہندا ہے سونے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
فاشدا بما تؤمر، کھل کے گل کر میری توحید دی۔ انہاں کہ اچھا جی نہ 360 چو لا الہ ایک بھی الہ نہیں، پھر کوئی تے ہے نا، پھر حضور نے 60 لائی، فرمایا الا اللہ، سبحان اللہ، مگر آواز نہیں آئی یار، اللہ، یہ کوئی اللہ کو ساڑھے لال کوئی ساڑھا شریک ہے لکم میں کوئی اللہ دا نام جنہوں اچھا لگے لوے، مگر اللہ، لا الہ اور کوئی نہیں مگر یعنی با محاورہ ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، نہیں ہے، مالک اور خالق نہیں ہے، لا الہ اور کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ سوچی پہ گئے چند گھڑیاں مشرق سکوت چ رہے، ادھر دل تے گل لکھنا تو سوچ کے جانا بھی ایک کی بنیا سی۔ ایک بندے نے وٹا چکے، پتھر چکے، کھچ کے ماریا میرے محبوب علیہ السلام المعاذ اللہ، حضور دی جبین تے پتھر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ میرے نبی نے انج ویکھیا، مولا یہ کی ہویا ہے، میں انہاں نو تیرا نام لیا ہے، جواب وچ بجائے میرا شکریہ ادا کرن دے، تیرے نام دے بدلے مینوں انہاں نے کی ماریا ہے، پتھر مارے۔ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دکھ ایسی جدو حضور نے ویکھیا بھی وٹا ماریا کنے، پتھر ماریا کنے، تو ویکھیا تے حضور دا سگا چاچا ابو لہب سگا چچا، اور اے او چاچے جدو حضور دی ولادت با سعادت میلاد پاک ہویا سی، جدو جا کے سویبہ نبی لونڈی نے جا کے دسیا ابو لہبا تیرے بھائی عبداللہ مرحوم نو اللہ نے چند ورگا بیٹا دیتے، انہیں خوشی چاہ کے آکھیا سی یہ اے گالے تے جا میں محمد دی میلاد دی خوشی وجہ تینوں آزاد کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے میلاد دی خوشی وچ لونڈی نو آزاد کیتا، اج ایڈی کیڑی حضور نے گل کر چھڑی کو سونے جائے نبی نو پتھر مار چھڑیا سو۔ کہنے لگا گل ساڑی جسم نال مخالفت دی نہیں، پر اے جڑی گل پیا کر دے نا اے سانو چنگی نہیں لگ دی، ایک واقعہ سو اللہ دے علاوہ اور کوئی نہیں۔ شروع ہو گئی مخالفت، آواز آئی میرے محبوب گھبرا نہیں، تو کدھا نہ لے اللہ تیرا، سبحان اللہ، فرمایا میرا نہ لے ہی نا، تے میرے محبوب ساڈا نام لینا سوکھا نہیں ہے، گھبرا، پھر پریشان ہوئے بیٹھے ہو، آج بڑا سوکھ ہے، آج بڑا سوکھ ہے، ساڈا لے لڑا آسان نہیں، محبوب پیچھے نظر کر، 950 سال ابراہیم نے میرے دین دی دعوت دیتی، سبحان اللہ، 950 سال جناب نوح نے میرا نام لیا، تے لوکاں نے جواب وچ پتھر مارے، ابراہیم تیرے دادے نے میرا نام لیا، لوکاں نے چک کے اگ دے اندر سٹ دیتا، حضرت یوسف نے میرا نام لیا، لوکاں نے چک کے جیل چ سٹ دیتا، زکریا نے میرا نام لیا، لوکاں نے آرے چلا دیتے، یحییٰ نے میرا نام لیا، انہاں نو لوکاں جامع شہادت پلا دیتا، موسیٰ نے میرا نام لیا، لوکاں نے قتل دے منصوبے بنائے نے، جناب عیسیٰ نے میرا نام لیا، اپنی برادری پھانسی لان تے آ گئی، اسی زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا نام لینا آسان کوئی نہیں، ساڈا نام لینا سوکھا کوئی نہیں، پر میرے محمد میں تیری ڈیوٹی لائی ہے، اے تیری ذمہ داری ہے، فرمایا یا
ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے سونیا اپنے پالن والے دی کبریائی بیان کر، اپنے پالن والے دی عظمت بیان کر، جنہیں تیرا چہرہ والضحیٰ بنایا ہے، ذرا او دیاں تعریفاں کر، جنہیں تیریاں زلفاں بنائیاں نے، ذرا او دیاں تعریفاں کر، جنہیں تیریاں کھیاں بنائیاں نے، او دیاں تعریفاں کر، جنہیں تیرا سینہ بنایا ہے، ذرا او دیاں تعریفاں کر، جنہوں تینے ختم نبوت دا تاج پوایا ہے، ذرا او دیاں تعریفاں کر، جنہوں تینوں خلوت جلوت محبوبہ تینوں عزت عظمت عطا کیتی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پالن والے دیاں تعریفاں کر، اپنے پالن والے دا نام لے، سونیا نام لینا آسان کوئی نہیں ہے، میں دور نہ جاواں، پچھلے جمعے میں تھوڑی جی وضاحت کر دیتی سی، اور ادھرو اللہ دا نام میرے نبی نے لیا، ادھرو مخالفتاں شروع ہو گئیاں نے، ادھرو آقا نے میرا نام لیا، اللہ فرماندے نے سونیا گھبرانا نہیں، سونیا پریشان نہیں ہونا، تو صبح تے شام تے اٹھ دیاں تے بیٹھ دیاں تے کھا دیاں تے پی دیاں تے خوشی تے غمی ہر حال وچ میرا نام لینا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سونیا ہر حال دے اندر ایک کوئی نعرہ بلند کرنا ہے کہ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم بھئی میری رعایت نہ کرو، جدہ ہے وہ کہ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا بندہ، ہو کے خدا دا بندہ، اے منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ، اے منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ، بندہ بندہ، ہو کے خدا دا بندہ، اے منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا ہر دم میرا خدا ہے، دم دم جدو اسماعیل اپنی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، آواز نہیں آ رہی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی، پیرا چو جاری کردہ زم زم میرا خدا ہے، دم دم میرا ہر دم میرا خدا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ انہاں پتھر کیوں مارے ہے، ہن جواب اچ میں کی کہاں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تم ایک کرو گے ہم دو کریں گے، تم دو کرو گے ہم چار کریں گے، اللہ میں کی کراں، جواب اچ پتھر مارا، ماشاء جواب اچ پتھر مارا، نہیں اللہ پھر کی کا میں نو جواب کی دے میں چاچے نو، دل تے ہاتھ رکھنا درا، میں سونے ہاں جیڑی تیری ذمہ داری میں لائی ہے او تو نبھا، دشمن جانے تے میں جانا، سبحان اللہ، تیرا گستاخ جانے تے میں جانا، تیرا بے ادب جانے تے میں جانا، تبت یدا
وتب. سبحان اللہ. رب سب کچھ برداشت کرتا ہے، اپنے نبی دی توہین برداشت نہیں کرتا. نہیں کرتا. اور قرآن دے اندر 30 سپارے نہیں، جا کھولو ایک ایک آیت نو کھنگالو. رب نے سب تو سخت جملہ جڑا استعمال فرمایا ہے نا، وہ گستاخ رسول واسطے سب تو سخت جملہ. بے شک. فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم. فرمایا جڑا میرے محمد دی گستاخی کرے او دا شجرہ چک کرنا. سبحان اللہ. نہیں پہنچے. او دا شناختی کارڈ چیک کرنا. ایویں پیو دا نام جیلی ہوئے گا. معلوم ہویا جڑا حضور دا بے ادب قرآن بھی کہندا ہے اپنے باپ دا نہیں، کیونکہ حلالی محمد دی توہین کر دئی نہیں. بے شک. بے شک. قرآن نے آکھا اتلم بعد ذالک زنیم. سخت جملہ. تبت یدا ابی لہب وتب. اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اور برباد ہو جائیں، ہلاک ہو گیا. میرے نبی نے پتھر ماری ہی. اس تو پہلے جدو حضور نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، حضور دیاں 2 بیٹیاں دی منگنی اور نکاح رخصتی نہیں سی ہوئی. نکاح ہو چکیا سی ابو لہب دے بیٹیاں نال. اگر تسی حاضر ہو تہاڈی توجہ بارش وال نہیں میرے وال ہے تو پھر میں گل کہن لگا تو سوچنا بھی مولوی صاحب کی کہندے نے. ابو لہب گیا گھر. بڑے ہوش نال سمجھنا گل، میں کئی دفعہ کہ دہرائی تے آئیے تو ہن دہرا رہا. ابو لہب گیا گھر، اپنے بیٹے نو کہن لگا میری قرآن اللہ پاک نے مذمت کیتی ہے، محمد دے خدا نے مذمت کیتی ہے میری، لہذا اوے میرے بیٹیو ادھر آؤ، محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیو. محمد دیاں بیٹیاں بھئی کافر ہے نا، ہے کافر. ابو لہب دے کفر کسی نے شک ہے؟ نہیں. کچھ بندے نہیں بولے بھائی. چلو جنہوں اجے بھی شک ہو کل تاکہ تحقیق کرے، اگلے جمعے آ کے بول پوے. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اپنے مولوی نو پوچھے، کوئی بریلوی ہے تو اپنے مولوی نو پوچھے، کوئی وہابی ہے تو اپنے مولوی نو پوچھے. اے 3 طبقے میرے پیچھے جمع پڑھ دے نے. چوتھا طبقہ تو باہر سندا بھی نہیں کی آکھیا. ہاں سنتے نہیں تقریراں ساڈی. یہ 3 طبقے جڑے بھی بندے بیٹھے ہو اپنے جے دے تے تانوں یقین انہوں پوچھ لو بھی ابو لہب کافر سی یا مسلمان سی، سارے آکھن گے کافر. نہیں گھبرا گئے ہو کافر. بھئی. ابو لہب کافر. کافر سی اور چھوٹا کافر بھی نہیں سی، بہت بڑا کافر. سینئر بہت بڑا کافر سی. جتنا بڑا کہہ لو بڑا کافر سی. بے شک. وہ بھی سمجھدا سی بھئی میرا اختلاف محمد نال ضرور ہے پر تیاں محمد دیاں نا. اور ابا میں کی کنوں کی گل بنا بیٹھا. جو کہتے ہیں نبی کی 1 بیٹی تھی، نبی کی 3 بیٹیوں کا جو طبقہ انکار کرتا ہے میری نہیں مانتے نہ مانو. بھئی اپنے سینئر کافر کی مان جاؤ. ابو لہب بھی کہتا ہے اختلاف اپنی جگہ پر محمد کی ہی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. 1 بیٹی نہیں کتنیاں؟ 4. بولو اچھی بولو. کتنیاں؟ 4. باطل بڑا سازشی ہے، بڑی سازش کے تحت پھر سوشل میڈیا پہ کلپ چھوڑتا ہے. آؤ مولویو بتاؤ کیسے نبی کی 4 بیٹیاں ہو گئی. 25 سال میں حضور کی شادی ہوئی، 40 سال کی بیوہ تھی، اتنے عرصے میں اولاد نہیں ہوئی، اتنے عرصے کے بعد فلاں بیٹا ہوا، اتنے عرصے کے بعد پھر بیٹی ہوئی، تو یہ 4 بیٹیاں کیسے ہو گئیں؟ بے وقوف آدمی، تینوں کس پٹواری بنایا ہے؟ تو محمد دیاں تیاں ضربہ تقسیمہ کر. تجھے کس نے یہ جرأت دی ہے میری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی؟ بھی اگر 1 بیٹی ہوتی ہم 1 مانتے، جب ہیں 4 اور یہ 4 ضرور مانتے. یہ بیماری اور ہے. پتہ کیا ہے؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں مان لی جائیں
تو حضرت عثمان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے عثمان کے گھر میں ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ کہہ دو، سبحان اللہ، طلاق دے دی انہوں نے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑی تکلیف ہوئی، دلی قلبی تکلیف ہوئی، اور یہ فطرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے وقت کسی باپ پر نہ لائے کہ جس کی بیٹی یہ خبر دے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے زمین پھٹے اور میں زمین میں دنس جاؤں۔ سب سے بڑا حضور نے جو ناپسند کیا عمل وہ طلاق والا ہے، اور ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، چھوٹی سی بات پہ اگر چائے 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو طلاق دے دی، پھر مولویوں کو مسئلے پوچھ دیو جی ہن کی کریے جی، تو پہلے سوچ لیں دے نا، ہر کام سوچن تو بات کر دیو، طلاق اندہ کام میں جڑے لوگ سوچن تو پہلے کر کے بعد سوچ دے۔ اب حضور کو اتنی تکلیف ہوگی، حضور کی زبان سے بد دعا نکلی، کبھی نبی نے بد دعا نہیں کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یا اللہ جس نے میری بیٹی کو طلاق دی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر۔ ایک کی منگنی ہو چکی سی، ایک کی طلاق، جس نے طلاق دی تھی نا ابو لہب کے بیٹے نے، وہ کسی جگہ جا رہے تھے لشکر میں کسی قافلے کے ساتھ تجارت پر، تو ابو لہب نے بہت سارے گن مین چوکیدار محافظ اس کے ساتھ لگائے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ کافر تھا، اس کو اتنا پتہ تھا کہ محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کبھی واپس نہیں جائے گی، بیڑا ضرور غرق ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ سو رہے تھے پہاڑ پر کہیں، اور ارد گرد سینکڑوں لوگ سو رہے تھے، درمیان میں انہوں نے سلایا اس ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو۔ رات کو ایک بھیڑیا جنگل کا درندہ، حضور نے فرمایا تھا اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر، وہ رات کو ایک بھیڑیا آیا، ہائے وہ لوگوں کے منہ سونگھتا تھا۔ گستاخ رسول کے منہ سے جو بدبو آتی ہے جانوروں کو ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے منہ سونگ رہا تھا، کہنے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، جانور کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، چلتا اچانک دور سے دیکھا، اس نے منہ سے سمیل آئی، لگائی جھپٹی اور اس کا سارا منہ اپنے سر میں لے کے کچل دیا، چیخنے نہیں دیا۔ صبح اٹھے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا جتنا مرضی چھپا لو، پر نبی نے آکھا یا اللہ برباد کر، تے جڑا نبی دی زبان چ برباد ہو جائے، رب کعبہ دی قسم محلے چ بہ کے بھی برباد ہے، بے شک وہ آباد ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضور کی گستاخی حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام، بولو تو صحیح نا یار، حرام، سارے نہیں بولے، جو حرام سمجھتے وہ بولو۔ حضور کی گستاخی حرام ہے، حضور کی گستاخی، حرام ہے، آقا کی بے ادبی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں ارے بھائی جو میری بے ادبی کرے وہ بھی حرام ہے۔ آؤ ذرا حضور سے پوچھتے ہیں اور کون سی بے ادبی ہے؟ فرمایا میرے یاراں دی بے ادبی بھی میری بے ادبی ہے، بے شک میرے صحابہ نال بغض بھی میری وجہ تو ہے۔ روکیا نبی نے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرادا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو ڈرنا، اللہ کو ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنانا۔ جنہاں نے انہاں نال محبت کی تھی میری وجہ تو کی تھی، جنہاں نے انہاں نال بغض رکھیا میری وجہ تو رکھیا۔ عامر صدیق کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ حضور کا غلام ہے نا، یعنی ابو بکر کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے۔ عمر نو منیا، بولو یار، عثمان نو منیا، حضور کی وجہ سے، علی نو منیا، بلال نو منیا، طلحہ نو منیا، زبیر نو منیا، سعد نو منیا، سعید نو منیا۔ اللہ دی قسمیں اسی محمد دے ہر غلام نو منے، حضور دی وجہ تو او دیوانے محمد
محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا اللہ دا قرآن کہتا میرے محبوب وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دی کبریائی بیان کر پیروں وچ کنڈے آ رہے نے توحید دا پرچار جاری ہے گندی اوجری لیا کہ میرے محبوب دیاں زلفاں تے رکھ چھڑی حضور سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی لوگو توحید نہ چھوڑنا لوگو اللہ دے نام دی بغاوت نہ کرنا میرا نبی کتنا آلہ سر تو لے کے پیران تک آلہ زلفاں بھی آلہ اکھیاں بھی آلہ پلکاں بھی آلہ زبان بھی آلہ کلام بھی آلہ قرآن بھی آلہ بیان بھی آلہ تاج بھی آلہ آقا دا معراج بھی آلہ مزاج بھی آلہ میلاد بھی آلہ عنوان بھی آلہ سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ خلوت بھی آلہ جلوت بھی آلہ کردار بھی آلہ گفتار بھی آلہ رفتار بھی آلہ چال بھی آلہ جلال بھی آلہ جمال بھی آلہ کمال بھی آلہ خیال بھی آلہ آل بھی آلہ سر تو لے کے پیرا تک میرا محمد آلہ ہے پر حضور سجدت سر رکھ کے فرما دینے اللہ میں سب تو آلہ پر سبحان ربی العالی تو سب تو آلہ جگ تو آلہ ہے جنہوں آلہ دنیا مننے جنہوں آلہ دنیا مننے تے او حضور فرما دینے سبحان ربی پڑھو یار سبحان ربی العالی آنکھو آنکھو سبحان ربی العالی ہن میرا سوال ہے پیرج کنڈے کیوں بچھائے گئے میرا سوال ہے گردن تی اجری کیوں رکھی گئی میرا سوال ہے میرے آقا نو پتھر کیوں مارے گئے میرا سوال ہے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں کیوں دتیاں گئیاں میرا سوال ہے حضرت فاطمہ دے منہ تے ظالمہ تماچے کیوں مارے نے میرا سوال ہے 3 سال میرے نبی دا بائیکاٹ کیوں کیتا گیا میرا سوال ہے قتل دے منصوبے کیوں بنائے گئے ایک کوئی جواب ہوئے گا اللہ دا نام لیندے سن تے اللہ دا نام سارے انو حضم نہیں ہوندہ خدا دی توحید سب انو حضم نہیں ہوندی تائیوں تے حضور دے مخالف ہو گئے پر میرے آقا نے ایک دن بھی نہیں فرمایا اللہ میں تھک گیا ایک دن نہیں حضور نے فرمایا یا اللہ چھٹی کر لا نہ جمعے کی چھٹی نہ ہفتے کی نہ اتوار کی نہ پیر کی نہ منگل کی نہ بدھ کی نہ جمعرات کی نہ جمعے کی حتیٰ کہ نہ دن کی نہ رات کی نہ دکھ کی نہ سکھ کی ایک دن کوئی ثابت کرے کہ حضور نے سکھ کے ساتھ نیند کی ہو کہ چلو چھوڑو جی آج جرا چھٹی کر لوا کل اللہ دا نام لوا ایک دن بھی نہیں روایات چاہتا ہے کہ ایک دن سردیاں دا شدید موسم رات ٹھنڈی ہوا پئی چلے ٹھنڈی یخ ہوا میرے محبوب علیہ السلام نے میں ابھی ہون جانا ابو جہل کول اس موسم میں جدو جاواں گا تے ہو سکتا ہے انہوں کو رحم آ جائے کہ اتنی سردی وچ اوکھا ہو کہ محمد میرے بوئے تے آیا ہے تے من لما جا کے دروازہ کھٹکایا تے ابو جہل نے اپنی بیوی نو کہا بھی جڑا اس ویلے ساڑھے دروازے تے آیا نا لگتا ہے کوئی بڑا ہی ضرورت مند ہے تے تو گوار ہے جو منگے گا دیاں گا جڑا اتنی ٹھنڈ یخ ٹھنڈی آواز سردی دا موسم سارے بسترے ستے نے کیڑی مجبوری ہے جڑا بندہ ساڑھے بوئے تے آیا انہوں کی پتا سی کون آیا ہے انہوں کی پتا سی کون آیا وہ اپنی بیوی نال گلاں پیا کردا ہے یہ بھی دروازہ حضور نے کھٹکایا سی ایک دن دروازہ حضور نے ایک اور بھی کھٹکایا سی گھبرا گئے پھر گھبرا گئے بھئی دروازہ حضور نے کھٹکایا سی تے جو ہی حضور نے دروازے نو ہاتھ لایا تے صدیق نے دروازہ کھول چھڑیا سی انہوں نے کہا
ابو بکر دروازور نے فرمایا دروازہ کھٹکائیے چند منٹ بندے نو گھروں اٹھ کے کمرے چ اٹھ کے بوئے تک آندیاں لگدے نے تے تو لگدا دروازے تے ہی کھڑا سی صدیق کہن لگا کہ ایک دن کچھ مہینے گزر گئے نے تسی فرمایا سی کہ ایک دن ابو بکر آئے گا اسی ہجرت کران گے تے تو میرے نال جائیں گا مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے جدوں دی اے گل میں سنی ہے نا میں اج تک نہیں ستا ہر رات ساری رات بوئے تے کھلوتا رہنا خبر کدو حضور آ جان نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر ایک دفعہ پھر کہو جی مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ٹل لاؤ ٹل مصطفیٰ کا ہم سفر اللہ اکبر باہر آیا ابو جہل دیکھے تو سامنے حضور کھڑے پہلا جملہ انہیں کیا بھی تینوں کیڑی شے گھر نہیں ٹکن دیندی وہ اپنا کیتا وعدہ ہی بھول گیا حالانکہ بیوی نال کیتا ہوا وعدہ بندہ چلو ایک تسی سارے سیانے ہو میں صرف کملا بیگم نال کیتا ہوا وعدہ بندہ نہیں بھولدا لیکن وہ بھول گیا جڑا بیوی نو کہہ کے آیا سی بھئی جڑا ہی میرے بوئے تے آیا ہے بڑا کوئی ضرورت مند جو کہے گا مناں گا پہلا جملہ کیا تینوں کیڑی شے گھر نہیں ٹکن دیندی ایڈی ٹھنڈ وچ تو میرے دروازے تے آیا ہے اور سنو نبی دا جواب فرمایا چاچا تیرا جہنم وچ جانا مینوں گھر نہیں ٹکن دیندا ہائے ہائے واہ میرے محبوب تیری عظمت تو قربان سب تو زیادہ حضور نے ابو جہل نو دین دی دعوت دیتی سب تو زیادہ نہیں منیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ جدو اللہ مہراں لا دیوے دعوت دینا تے میرے نبی دا کم سی کیوں مالی دا کم نہیں پڑھنا میں شعر جناب بولے تھے اے مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا اے لاوے یا نہ لاوے اے مالک دا کم پھل پھل لانا اے لاوے یا نہ لاوے میرے نبی دا کم سی دعوت دینا کیونکہ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا ربا کر دے میں ایویں بھرے آئے پیر پیغمبر اے پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چل سورج بکیاری جسنو چاویں ادھی دے تے جسنو چاویں ساری جسنو چاویں ادھی دے تے جسنو چاویں ساری
میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں تے تینوں دعوت دینی سی کہنے لگا میں سوچ کے آیا سا کوئی سوالی ہوئے گا نہیں موڑاں گا پر محمد میں تیرا آقا کدی نہیں من سکدا اس واسطے کہ مینوں میری چودراہٹ دا خطرہ ہے میرے معزز سامعین میرے آقا نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک ایک کو اعلان کر دینے قولوا لا الہ الا اللہ حتیٰ کہ سال بعد اکاس دے بازارت میلہ لگدا سی سارے لوگ کی میلے تے جاندے سن میرے محبوب علیہ السلام بھی دعوت دین واسطے میلے تے ٹر گئے اگے حضور جا رہے نے کہتے ہیں لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے پیچھے ابو لہب ٹریا جاندے نعوذ باللہ کہتے لوگو گل نہ مننا ہے جادوگر ہے گل نہ مننا ہے کاہن تے مجنون تے دیوانہ ہے اور میرے معزز سامعین پر میرے محمد نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کیوں بھائی کوئی توحید ایڈا اوکھا مسئلہ تے ہے نا کہ حضور نے پتھر پہ رہے ہے نا اوکھا مسئلہ اللہ دی کبریائی اور وعدت بیان کرنا اچھا بھی آ رہی بات بارش تو شریم اگے بھی اسے جمعہ تھوڑا جا لیٹ پڑھنے ہیں تو شریم مسئلہ ہے بھی جو بارش ہو رہی ہوئی نماز لیٹ کر دے تو تسی جا کے باہر کی کرنا اندر ہی بہنا اللہ دے گھر بیٹھے رہنے ہیں 10 منٹ ایک تو تسی جو لیٹ ہو جائے تو میرے بولنا بند کر دیں دے اللہ اکبر مشرکین پریشان ہو گئے ایک دن سارے کٹھے ہو کے حضور کو لا گئے محمد لڑائی تیری ساڑی بندی نہیں تیرے نال صلح دا فارمولہ لے کے آئے ہیں ذرا صلح دیکھے آئے حضور نے فرمایا کہ میں صلح کرنی ہے کہنے لگا جڑا تیرا قرآن ہے نا جڑا تیرے تے قرآن نازل ہوندہ ہے یہ ساڑے خلاف ہے یہ ایسا رگڑا کردہ ہے لا 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 ہر پیچھے لا سارے انہ مگر اللہ سارے انہ مگر اللہ لات وی لا منات وی لا سارے 360 جو ایک نو بھی نہیں معاف کردہ سب نو لا یہ جتھے لکھے ہیں نا یہ کچھ نہیں کر سکتے اتھے انک لکھ دے یہ بھی کچھ کر دے نے تو وہ بھی کچھ کر دے یا اس قرآن نو بدل یا یہ دے وچ تبدیلی لیا حضور نے فرمایا بھی نہیں انج نہیں ہو سکتا میں قرآن تبدیل میں تبدیل نہیں کر سکتا ہاں البتہ ایک میرے کولو بھی فارمولہ ہے انہاں کوئی ساڑھا تا تسی مانے نہیں تے تسی اپنا دسو ہو سکتا ساڑھے سمجھے چاہ جائے حضور فرمان لگے بھی نہ تسی میری منو نہ میں تو اڈی منو انہاں کہا لے گال کی تو بنی نہ تیری منی اسی تے نہ مننے تو ساڑی پھر صلح تے نہ ہوئی فرمایا ٹھہر جاؤ کالے نہ پوو نہ تسی میری منو نہ میں تو اڈی مننا او آؤ میں تے تسی رل کے رب دی من لئیے جے رب کرے تو اڈے نال دی گل میں تو اڈے نال جے رب کرے ساڑے نال دی گل پھر انہاں کیا سنیا بڑا اوکھا فارمول ہے رب ساڑے وال دی گل کردہ ہی نہیں تو جڑا تیرے وال ہو جائے رب بھی او دے وال ہو جاندہ ہے پنجابی نہیں سمجھ آئی جڑا تیرے وال ہو جائے رب بھی اس دے وال ہو جاندہ ہے پھر ایک دفعہ اور فارمولہ لے کے آئے کہنے لگے ساڑھے نال جدو تو گل کرنے تیرے نال کوئی نہ کوئی ہوندے تیرے نال تیرے صحابی ہوندے نے ساڑھے نال جدو گل کرنا تیرے نال تیرے صحابی ہوندے نے سانو تیرے صحابہ چنگے نہیں لگ دے کیونکہ اسی کافر ہیں سانو صحابہ چنگے نہیں لگ دے
کافر کہنے لگے مکے دے کافر دی گل کر رہے ہیں پریشان نہ ہو جاؤ مکے دے کافر حضور نو کہنے لگے تیرے نال دے سانو چنگے نہیں لگ دے تو جدو آویں کلا ہی نہیں ہوندا ایک تے رب نے فارمولا بیان کر دیتا کہ جتھے محمد دے نال صحابہ ہون نا اس تھان تے کافر نہیں جاندا او میرے کو کمبل کوئی نہیں تو نو دیاں میرے کو رضائیاں کوئی نہیں جڑی تو نو دیاں ہوں تاڑے سے تو سارا کاری نعیم نہ بولے جتھے محمد دے نال صحابہ ہون نا اللہ دی قسمیں اوتے کافر نہیں جاندا اللہ انہاں سارے انہوں مکے لے جا اللہ انہاں سارے انہوں مدینے لے جا تو میرے کو لکھوا لو حضور دے روزے دے سامنے کھڑے ہو جانا تو انہوں کوئی نبی دے روزے تے کافر نظر نہیں آئے گا میں کسی مسلک یا کسی فرقے دا نام نہیں لیا پریشان نہیں ہونا ہندو ہوئے سکھ ہوئے پارسی ہوئے یہودی ہوئے مجوسی ہوئے محمد دے روزے تے نہیں جاندہ کیوں وہ کلہ ستا ہی نہیں نال ابو بکر بھی ہے نال عمر بھی ہے ہن جے زور نال سبحان اللہ کمے تے میں گل سمیٹا حضور نے فرمایا بھی تسی کی چاہندے انہاں کہا ساڑھے نال جدو گل کرے نا تو کل آیا کر فرمایا ٹھیک ہو گئی مک گئی حضور نے اپنے صحابہ نو کیا بھی کافر کہندے نے صحابہ تیرے نال نہ ہون یہ مینوں کافراں کیا ہے حضور فرمان لگے مینوں کافراں کیا ہے کیونکہ کافراں نو حضور فرمان لگے اپنے صحابہ وال مخاطب ہو گئے کہ کافر جڑے نے نا وہ تانوں پسند نہیں کردے صحابہ نو حضور کہن لگے کافر تانوں پسند نہیں کردے کافر تانوں پسند نہیں کردے کافر تانوں پسند نہیں کردے تو کوئی گل نہیں میں تو تانوں کرنا نا تسی کافراں دی مخالفت وال نہیں ویکھنا تسی محمد دی دوستی وال ویکھنا ہے تانوں خدا بھی پسند کر دے تانوں مصطفیٰ بھی پسند کر دے تسی ہر مومن دی اکھ دا تارا ہو جے نہیں کافر مندے تے نہ منن ہوئے جو کافر چلو بھائی حضور جا کے کافراں وچ بہ گئے ہاں بھی کرو گل رب نے ایک نبی نے نو کہا چل بھائی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ٹر پہ تو جدو دیکھا میں بالکل مختصر کریں لمبا واقعہ حضور بیٹھے سی اینج منہ کر کے کافراں دا منہ سی ذرا دوسری طرف جدو آ رہے سی صحابی تو کافراں ویکھیا تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی دا سہارا لیندے تے آ رہے ہیں کافر پتہ کی ایک دوجے نوں گولیاں مارن آ گیا جی اسی پہلے ہی کہندے ساں محمد نو صحابہ چھڑ دے دے جنہ ماما دا تو پیتا اونچی بولو اجے بھی نہیں بولے سینئر ترین کافر کہنے لگے اتنا پتہ چل گیا محمد کو آنکھوں والے تو آنکھوں والے ہیں اگر نبی نے صحابی ہوں وہ بھی نہیں چھوڑتے پتہ کافروں کو چل گیا محمد کو صحابہ چھوڑنے کے لیے نہیں بنے حضور نے فرمایا نا تے متھے تے کیڑے وٹ پے گئے نے فرمایا صحابی آ گیا ہے حضور نے مڑ کے ویکھیا تے عبداللہ ابن ام مکتوم حضور نے ناگواری دے اثرات تھوڑے جائے غصہ آیا متھے تے ایویں متھے تے تیوری چڑھائی حضور نے بھی تو کیوں آیا رب نو محمد دے متھے تے تیوری بھی پسند نہ آئی فرمایا صحابہ وال ویکھ کے سونے آئے تو اٹھ میں توڑا کدی وقت ضائع نہیں کیتا سونے آئے تو اٹھ مینوں کافر چنگے نہیں لگ دے مینوں تیرے یار چنگے لگ دے نے تکبیر شان رسالت تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ جرت صحابہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب قرآن آ گیا ابس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی
آقا میرے سونیا جدو تیری محفل وچ کوئی نبی نہ آ جائے اکھاں نہ پھیریا کر غصہ نہ کریا کر متھے تے تیوری نہ چڑھایا کر سونیا اے وٹ تیرے متھے تے سونے نہیں لگ دے میرے محبوب ہے مینوں بڑے چنگے لگ دے نے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اللہ ابو بکر تو لے کے بلال تک عبداللہ ابن مکتوم نبی نے تک انہاں صحابہ وچ کیڑی خوبی ہے فرمایا میرے محمد نے جڑا سبق پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ انہاں نے بڑا یاد کیتا ہے باقی خوبیاں وکھریاں نے وڈی خوبی اے وے جدو بھی پکار دینے آکھو اللہ جدو بھی صد مار دینے میں یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک اپنے رب دی کبریائی بیان کر اگلی آیت بڑی غور طلب فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے پاک رکھ اللہ اپنے نبی نے کہہ رہے ہیں اپنے کپڑے نبی تے پاک ہے نبی پاک ہے دا لباس بھی یعنی رب نے کیا بھی نبی دا لباس پلیت میں نے تقریباً 21 سال ہونا لے 2 سال رہ گئے اس تو بعد بونس ہی ہونا ہے نا توجہ ہے بھئی نبی دا لباس سوچ کے بولنا آواز نہیں آئی ایڈی جلدی میں جان نہیں چھڑنی نبی دا لباس نبی دا لباس اے جڑا بظاہر نبی دا کپڑے والا لباس ہے نا یہ اللہ نے کہا محبوب یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ انہوں تو پاک رکھنا ایک ہے تیرا باطنی لباس وہ ہیں تیریاں بیویاں ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ بیوی اپنے خاوند دا لباس خاوند اپنی بیوی دا لباس سمجھنا گل نبی دے کپڑے پاک نبی دا لباس پاک نبی دا لباس پاک ظاہری لباس بھی پاک باطنی لباس بھی پاک بیوی خاوند دا لباس خاوند بیوی دا لباس خدیجہ تو لیں کے ایسا تک ساریاں بیویاں میرے محمد دا لباس اور میرا محمد انہاں دا لباس مان لو ازواج بھی پاک نے محمد بھی پاک ہے پر فرق کی ہے بالکل 1 منٹ گل ختم ہو گئی فرق کیڑا ہے جڑے کپڑے نبی پاوے نبی دی ڈیوٹی ہے پاک رکھے جڑے کپڑے اللہ بیویاں دی شکل پوائے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انشاءاللہ زندگی رہی کیا آپ نے پڑھنی ہے اب لیٹ ہو گئی اگلے جمعہ پڑھیں گے اگلے جمعہ پڑھیں گے اگلے جمعہ نہیں اگلے جمعہ آئیں پڑھیں یہ دیوانہ ہے جی آئیں آ جائیں سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ کہیں رکھنا ہاں بھائی سیدھا کر سپیکر یار بندے نیچے کر آپ تو بہت بڑے ہو گئے بس ٹھیک کس دینا اب پڑھو پڑھو بھائی تو تسلیح پڑھو کون سے آپ پڑھوں گا جو آپ پڑھیں اللہ بادشاہ ہاں اللہ بادشاہ اولیاء نبیہ سلوام
تسنية مادي رسول الله الله تسنية مادي رسول الله 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 بولو الله لا تسنية مادي رسول الله الله تسنية مادي رسول الله 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 بولو الله الله تسنية مادي رسول الله الله تسنية مادي رسول الله 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 بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ انبیاء اولیاء انبیاء اولیاء سلو انبیاء اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ